آج اور کل کا دن پارلیمنٹ میں بڑا ہنگامہ خیز ہونے والا ہے۔ اظہر فاروق صاحب ڈپٹی بیورو چیف ہیں اربعین نیوز اسلام آباد کے، پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہاں پر میں دیکھا کہ گفتگو کرتے رہے ہیں، وہاں پہ کوریڈورز کے اندر کیا آج سارا دن ہوتا رہا ہے، اس پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم اظہر صاحب، کل خبر سب سے پہلے آپ نے دی تھی کہ یہ آئینی ترمیم پیش کرنے لگے ہیں، ابھی بھی میری بیرسٹر کیل صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد۔ وہ مولانا کے بھی ساتھ ہونے کے اوپر کانفیڈنٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی 3 ممبران جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ووٹ پورے ہوں گے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا ہے؟ وزیر اعظم صاحب ملے بھی ہیں مولانا صاحب سے، لگتا ہے مولانا صاحب آن بورڈ ہیں؟ جی، مولانا صاحب بالکل آن بورڈ ہیں۔ مولانا صاحب کے جو کچھ تحفظات تھے اس جو پیکیج آ رہے ہیں نا اس حوالے سے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ دور کر دیے گئے ہیں اور مولانا صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ صرف ان کا یہ اعتراض تھا کہ ان کو وہ جو مسودہ ہے آئینی وہ ان کو دکھایا جائے تاکہ وہ ڈیٹیلز اس کا جائزہ لیں۔ اس مسودے میں جو کچھ ترامیم ہیں وہ مولانا صاحب نے 2 دن قبل جب اسمبلی میں اپنا خطاب کیا تھا تو انہوں نے جو تجاویز دی تھیں وہ اس مسودے کا حصہ ہیں، تو اس لیے حکومت کو بآسانی جو ہے مولانا صاحب کی مدد سے اس آئینی ترامیم کو جو ہے وہ منظور کرا لے گی۔ تجویز یہی ہے نا کہ جو ایج بریکٹ نہ بڑھائی جائے، جو کہ جس کا اطلاق موجودہ چیف جسٹس اور ان کے اوپر ہوتا ہے، جو جس کے بارے میں زیادہ تر قوی امکان یہ کہ شاید یہ نہ ہو اس کے اندر، کیونکہ مولانا صاحب کی شائش تھی، تو موجودہ چیف جسٹس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب ہم کسی نئے چیف جسٹس کے چناؤ کی طرف ہی بڑھیں گے۔ جی، مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اسی انداز سے ہو جس طریقے سے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پینل ہے، تو حکومت بھی اسی پہ ایگری ہے، وہ پینل آئے گا۔ ایک ان کی تجویز یہ تھی کہ 19ویں آئینی ترمیم جو تھی اس میں امینڈمنٹ کی جائے، اس پہ بھی حکومت آمادہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے ریلیٹڈ وہ ترمیم ہے، اس میں پارلیمنٹ کو وہ نمائندگی دی جانی ہے، تو وہ اس پہ بھی حکومت۔ ایک جو ججز کی روٹیشن ہے وہ بھی ہے اس کا حصہ، اس میں مولانا صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ان تمام ایشوز پر جو ہے حکومت اور مولانا صاحب ایک پیج پہ ہیں۔ تو حکومت نے ظاہر ہے حکومت کی بھی مجبوری ہے کیونکہ مولانا صاحب کے بغیر یہ امینڈمنٹ نہ قومی اسمبلی پاس، 8 ووٹ قومی اسمبلی میں ہے اور 5 سینٹ میں ہے، تو مولانا صاحب کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا نا کہ وہ یہ حکومت اس کو پاس کرا سکتی ہے۔ یہ مسودہ کدھر ہے؟ بیکاز میں نے سب سے پوچھا ہے، میں نے پیپلز پارٹی سے پوچھا ہے، مولانا صاحب کی جماعت برملا کہتی ہے ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے، یہ کہیں چھپا، یہ لا منسٹری میں چھپ کے بن رہا ہے، یہ کہاں سے بن رہا ہے؟ بیکاز کسی نے یہ مسودہ نہیں دیکھا، ہم بھی زبانی کلامی جو ہمارے پاس خبریں ہیں اس کے بیسس پہ ساری بات چیت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میری آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، جو الائز ہیں ایک پارٹی کی یا 4 جن کی نمائندگی ہے ایم این ایز کی اور سربراہان جو ہیں ان کو بھی ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ آج ابھی وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ڈنر چل رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا، مین نکات جو ہیں وہ بتائے جائیں گے، لیکن اس وقت تک جو مسودے کی ساری جو جزیات ہیں وہ صرف 5-6 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے، یعنی کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے۔ جو تفصیل آئے گی، ڈیٹیل سے مسودہ آئے گا، وہ کل صبح 11 بجے کیبنٹ کا اجلاس ہے اس میں آئے گا جس میں اس کو پاس کیا جانا ہے، لیکن بیشتر جو نکات ہیں وہ اس وقت کھانے میں شیئر کر دیے جائیں گے ارکان پارلیمنٹ۔ پراسراریت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ کور کرتے رہے ہیں نا، بہت سارے بل آتے ہیں، بہت ساری لیجسلیشن آتی ہے، بڑے بڑے تباہی قسم کے بل آئے ہیں، بڑے بڑے امپورٹنٹ کنٹروورشل بلز بھی ہیں، اتنی پراسراریت کسی اور قانون کے حوالے سے آپ نے دیکھی ہے، اپنے رپورٹنگ کری ہے؟ نہیں، میں نے تو 18ویں ترمیم پوری کور کی ہے، بڑا آئینی 7 کمیٹی اس وقت بنی تھی، پوری پارلیمنٹ کی نمائندگی تھی، پتہ نہیں کتنے دنوں تک وہ چلا تھا اور اس میں اتفاق رائے ہوا تھا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ کچھ ایسے ایشوز ہیں عدلیہ کی اس میں ترمیم سے ریلیٹڈ جن کو یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ ان کو خفیہ ہی رکھا جائے۔ خوف کس بات کا ہے مطلب حکومت کو خفیہ رکھنے سے؟ بیکاز آئینی ترمیم جو آپ نے 18ویں ترمیم بتایا اس میں اپوزیشن، حکومت سب بڑی ایکسٹینسو اس میں ہم نے دیکھا کہ پروسیس تھا، اتنا بڑا آپ قانون لے کر آ رہے ہیں اور آپ اپنے اتحادیوں کو وہ مسودہ نہ دکھائیں تو ہونی نہیں چاہیے تھی۔ جب حکومت، اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس واضح میجارٹی نہیں ہے، اگر میجارٹی ہوتی، ابھی بھی حکومت سہارا لے رہی ہے پی ٹی آئی کے ارکان کا، کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت بھی قومی اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ملا کر 222 ارکان ہیں، ابھی بھی 2 بندے جو ہیں وہ چاہیے، لیکن حکومت تو اس کو یقین ہے حکومت کو کہ 4 جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس کو ووٹ کریں گے۔ وہ رابطے میں ہیں کیا؟ وہ کانفیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ادھر چلے جائیں گے؟ کیونکہ اس کے قانونی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ آج جو وزارتی فیصلہ ہے اس کے بعد، تو کوئی موڈ تبدیل ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد؟ مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ وہ جو ارکان ہیں ان میں انڈیپینڈنٹس ہیں، اور پی ٹی آئی کے خود جو آج بھی میری بیرسٹر گور سے بات ہوئی ہے
تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ 4-5 ہمارے ایسے لوگ ہیں، پھر وہ دھمکا بھی رہے ہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈی سیٹ ہوں گے تو ووٹ دیں کے ہوں گے، ووٹ تو ہو جائے گا، پر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا نا سپریم کورٹ کی فیصلے وہ بات ہے، لیکن وہ بھی ابھی فاروق اجنیک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی جب جرم ہوگا تو اس کے بعد دیکھا جائے گا نا. اب الیکشن کمیشن نے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے جی ہاں، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے. صحیح، بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے موجود تھے.